اور کچھ بیماریاں طب میں ہمارے طبی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف وبا ہیں بلکہ ام الوبا ہیں، یہ نہ صرف بیماریاں ہیں بلکہ بیماریوں کی جڑ ہیں۔ وہ اپنی صحت کا سب سے بہترین جج ہوتا ہے، سب سے بہترین میں تو اسے کہتا ہوں ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں سے پریشان ہیں تو آپ یہاں سے بھی پریشان ہیں، اور کبھی کبھار جب یہاں سے پریشانی ہوتی ہے تو اس کی پریشانی یہاں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو دو برینز کہتے ہیں، ایک آپ کا یہ برین ہے اور دوسرا گٹ برین ہے۔ اس میں 3 اسپیکٹ ہیں، ایک لائف سٹائل کو کر لیجئے، اور دوسرا فوڈ کو کر لیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اسپرچویلٹی کو جو ہے نا وہ کرنا۔ اچھا سسٹم کیا ہے؟ وہ سورج کا سسٹم ہے۔ اچھا، اس کائنات کا نظام سورج کے چلنے کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جو فوڈ پانڈا ہے ان کی ڈیلیوریز کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ 70% سے زیادہ ڈیلیوریز رات 10 بجے سے لے کر لیٹ نائٹ 3 بجے تک ڈیلیوریز تھیں ملیں گے، اور سارے کا انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو بس بے سکونی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں لوگوں کو اس وقت ایچ پائلوری ہے، یہ جو لوگ چڑچڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، بے چینی کا شکار ہیں، اندھیرے سے انہیں ڈر لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ایچ پائلوری کا پرابلم ہے۔ کہتے ہیں بے شک ٹیسٹ کرا لیں۔ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فوڈ ہے ڈاکٹرز وزٹس کے اوپر وزٹس، ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ، بات پھر وہیں آئے گی، پھر وہیں آئے گی۔ یہاں تو پوری زندگی دوا کھا لیں، ڈاکٹروں کی فیسیں بھرتے رہے اور پیسے لگاتے رہیں، پیسے شروع میں پہلے کمائیں اور وہی پیسے اپنے آپ پہ لگائیں۔ یا دوسرا جو ہم آپ سے بات کہہ رہے ہیں، صرف 3 چیزیں اپنی روٹین کو ٹھیک کر لیں، اپنی اب بھوک رکھ کے کھانے کا کنسیپٹ آج کل تو ختم ہو گیا۔ آج کل ہے کہ جی بھر کے کھائے یا پیٹ پھاڑ کے کھایا ہے، دوبارہ لوگوں سے کم کھانا صحت ہے۔ بالکل بالکل، بلکہ ایک اور ابھی نیچر کا نزدیک رہیں، آپ کی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی، یقین چاہتے ہیں کہ ہر 6 میں سے جو ہے وہ ایک مریض جو ہے وہ ڈائبیٹک ہے پاکستان میں۔ کچھ عرصے کے بعد پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہر 4 میں سے، یعنی کمرے میں 4 لوگ بیٹھے اس میں سے ایک شوگر کا مریض ہو۔ آپ اس کے خاندان میں دیکھ لیجئے کہ شوگر کے مرض ہے، آپ اپنے آپ کو اسی وقت سے محتاط کر لیجیے۔ 23 سال کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، اچھا وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، بڑی حیرانگی والی بات ہے، جسٹ 23 ایئرز، اینڈ ان کی والدہ کو محترمہ کو شوگر تھی۔ تو امپورٹنٹ میسیج ہے، آپ کو شوگر ہو گئی ہے نا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے بچوں کو بھی شوگر ہو جائے گا۔ دیکھ لیں، ابھی یہ اسی ویک میں نے 2 ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک کے کیسز دیکھے۔ ویسے بائی دا وے آج کل بہت کم ایسے 60 سال سے لوگ ہیں اوپر جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر نہ اور بلڈ پریشر نہ ہو، موسٹلی لوگوں کو ہے۔ حضرت واک کرنے والے موٹے لوگ زیادہ صحت مند رہتے ہیں، اور واک نہ کرنے والے اسمارٹ لوگ غیر صحت مند۔ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی گولی زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو فوراً اثر کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ منہ میں لے کے جاتے ہیں تو فوراً آپ کے بلڈ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن آپ کرنا نہ چاہیں تو نہ کریں، آپ مسواک کریں۔ نہیں وہ تو بہتر ہے، مسواک ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہلدی، سرسوں کا تیل، اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے جو والد ہیں نا انہوں نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ صرف ایک حدیث کے اوپر گزار دی۔ اچھا، بڑی عجیب بات تھی، اگر اس ایک بات کے اوپر آپ عمل کر لیتے ہیں آپ کو زندگی بھر کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ۔ ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر حماد اسلم صاحب۔ سر ویلکم، خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر، آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکر گزار ہوں۔ جہاں انسان کے لیے صحت ضروری ہے وہاں صحت سے جڑے ہوئے بہت سے مسائل بھی ہیں۔ انسان صحت مند ہو تو اس کے لیے پوری دنیا روشن ہے، لیکن جب صحت کے ساتھ بیماری آ جائے، وبا آ جائے، اور ایسی بیماریاں جو نہ صرف وبا ہیں بلکہ ام الوبا بھی کہلاتی ہیں، تو آج صحت اور صحت سے جڑے مسائل کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کو صرف وبا یا بیماری کہا جاتا ہے، اور کچھ بیماریاں طب میں ہمارے طبی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف وبا ہیں بلکہ ام الوبا ہیں، یہ نہ صرف بیماریاں ہیں بلکہ بیماریوں کی جڑ ہیں، جیسے کانسٹیپیشن اور قبض کے حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ام الوبا یعنی ایک بیماری دوسری بیماری کو جنم دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں کہ معدہ ہے نا، یہ آپ کا اتنا امپورٹنٹ عضو ہے، اس نے ساری ڈائجیشن کرنی ہوتی ہے، اسی نے سارے جسم کے سسٹم کو رواں رکھنا ہوتا ہے۔ آپ جو کھاتے ہو اور اس کو جزو بدن بنانا، اس کو ہضم کرنا، چرن کرنا، اس کو خون میں ابزارب کرنا، یہ معدہ اور انتڑیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہی خون میں ابزارب نہیں ہوگا، انرجی نہیں ملے گی، سب کچھ ختم، سب کچھ ڈکا۔ یہ ایسی سمجھ لیجئے کہ ایسے کوئی ڈرین ہے اور وہ آگے سے بند ہو جائے تو سب کچھ وہیں پہ اکٹھا ہو جائے گا، وہ فضلہ اور بدبو اور سب کچھ وہ روٹن ہو جائے، خراب ہو جائے، یعنی ایک پوری فیکٹری رک جائے گی اور پروسیس رک جائے گا۔ ہمارے جو قدیم اتباع تھے، حکمات تھے، وہ سب سے پہلے معدے کا علاج کرتے تھے، کہیں قبض تو نہیں،
وہ کہتے تھے سب سے پہلے جلاب لیں، معدے کی صفائی کریں، ہاں ٹھیک ہے. تو جدید طب میں تو ڈائگنوز کیا جاتا ہے مسئلہ، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اس مسئلے سے گزرتے رہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں بس ہلکا ہے، بعد میں وہ ایک بیماری بن جاتا ہے، اور پھر بیماری نہیں، وہ کئی بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے. بالکل تو یہ انسان خود آبزرو کر سکتا ہے، ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ اب میری جو حالت ہے یہ ڈاکٹر کے پاس جانے والی ہے. یقیناً جو انسان ہے وہ اپنی صحت کا سب سے بہترین جج ہوتا ہے، سب سے بہترین میں تو اسے کہتا ہوں ڈاکٹر ہوتا ہے، کہ آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے جج کر سکتے ہو، ایون ٹریٹ بھی کر سکتے ہو اگر تھوڑا بہت اس کا نالج ہے. تو آپ کو محسوس ہوا کانسٹیپیشن کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کی ڈیلی جو باؤل ہیبٹ ہے وہ 1 سے 2 دفعہ ہے اور آپ اس کو نہیں کر پا رہے، 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں، تو یقیناً آپ رک جائیے، سوچئے، ٹھہریے، سمجھیے، اس کو ٹریٹ کیجیے بیفور اٹ گیٹ ورس. یہ نقصان کرے گی آپ کو. یعنی یہ آگے پھر مزید بیماریوں کی وجہ یس بنے گی. سر، بیماریاں، قبض، جو آپ کہہ لیں کہ زیادہ تر اگر اپنے اسٹامک کو، اپنی انتڑیوں کو ٹھیک کر لیں تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں پڑیں گے. اچھا، یہ بات واقعی ناظرین ضروری ہے کہ اگر آپ ایسی بیماری جسے قبض کانسٹیپیشن کہتے ہیں اس میں مبتلا ہیں تو پھر آپ بے چینی کا شکار بھی ہوں گے، آپ کی سائیکالوجی بھی بدل جائے گی، چڑچڑاپن بھی آ جائے گا. تو یہ ساری وہ بیماریاں ہیں سائیکالوجی کو ساتھ ساتھ ایڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اس کا 2 طرفہ تعلق ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ نفسیاتی بیماریاں جو ہوتی ہیں، جو ذہنی امراض ہیں، ڈپریشن، اسٹریس، اس طرح کی چیزیں، انگزائٹی، یہ آپ کے اسٹامک کو ڈائریکٹ کرتی ہیں. ایک دماغ کا تعلق ڈائریکٹ معدے اور انتڑیوں کے ساتھ، ویگس نرو ایک نرو آتی ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب آپ یہاں سے پریشان ہیں تو آپ یہاں سے بھی پریشان ہیں، اور کبھی کبھار جب یہاں سے پریشانی ہوتی ہے تو اس کی پریشانی یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو 2 برینز کہتے ہیں، ایک آپ کا یہ برین ہے، دوسرا گٹ برین ہے. تو اس کی بھی صحت کا خیال رکھیے گا، اس کی صحت کا بھی خیال رکھیے. ڈاکٹر صاحب گٹ کی آپ کی بات کی، گٹ برین اور پھر گٹ میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایک تو ہیلدی بیکٹیریا ہیں، ہاں جی. ان کی گروتھ پہلے مطلب جو آپ کی والدہ سے آپ کو ملتے ہیں وہ آگے چلتے رہتے ہیں، لیکن اینٹی بائیوٹک آنے کے بعد ایک دفعہ ان کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سی غذائیں ہیں، جیسے طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ آپ دہی کا استعمال کریں، کانجی کا استعمال کریں. تو ہم اس دماغ سے کام لیتے ہیں اور اس دماغ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو یہ کھوپڑی میں ذہن دماغ، اسی کو دماغ سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جو آنے دو، فاسٹ فوڈ آتا ہے جو آتا ہے، یعنی اپنے کھانے کا توازن نہیں کرتے. اب آپ ٹریٹمنٹ کی طرف آ گئے ہیں، اب حل کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو سادہ سا حل ہے. اچھا، اس کے لیے آپ کو واپس جانا پڑے گا. واپس سے مراد گھر چلے جانا؟ واپس سے نہیں، بالکل گھر تو نہیں جا سکتے. گھر تو ایک ہی ہے جو اب چلتا جائے گا اور کانسٹنٹلی ایک پرماننٹ گھر ہے ہمارا نیچے قبر، اس میں جانا ہی جانا ہے ہاں، آپ وہ کو. پکا گھر لیکن ہو جب جائے. تک زندہ ہیں آپ نے اس زندگی کو خوشنما اور خوبصورت بنانا ہے، اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے، اور اس کے لیے بڑا سادہ سا آسان حل ہے. میں نے آپ کو بولا کہ پیچھے چلے جائیں. پیچھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ 100-150 سال پہلے واپس چلے جائیں. اچھا، وہ ایسے ہے کہ جب بیماریاں بہت کم تھیں، لائف سٹائل آسان تھا، سادہ تھا، گھلنا ملنا تھا، اسٹریس نہیں تھی، لوگ ملتے تھے، جلتے تھے، بات کرتے تھے. اب موبائلس نے، ان ساری چیزوں نے ساری چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اب گھٹن ہے، اس کے بعد محرومی ہے، اس کے بعد تنہائی ہے. یہ ساری چیزیں یہ مت سمجھیے کہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. 150-200 سال پیچھے جانے کا مطلب یہ کہ جیسے سادہ زندگی پہلے تھی ویسے کر لیجیے، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے. اس میں 3 اسپیکٹ ہیں. ایک لائف سٹائل کو کر لیجیے، اور دوسرا فوڈ کو کر لیجیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اسپرچویلٹی کو جو ہے نا وہ کر. اچھا، اس کا اسپرچویلٹی سے بھی تعلق ہے؟ اسپرچویلٹی سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی روٹینز ایسی رکھیں، آپ اپنے روزمرہ کے کام ایسے رکھیں کہ جو آپ کو آپ کی روحانی بالیدگی کو پروان چڑھا، تقویت دیں. تقویت بالکل دیتے. بالکل. دیٹس اٹ. لائف سٹائل بات کر لی، فوڈ بات کر لی، اور میں نے اسپرچویلٹی کی بات. لائف سٹائل بڑی سادہ سی ہے. ہم اس میں کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک کام کر لو، آپ کا سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے ساتھ چلو تو آپ کے سسٹم ٹھیک رہیں گے، پوری باڈی کے سسٹم سر تا پاں. اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف چلو گے تو مشکل کا شکار ہو جائے گا. بے شک پھر یہ کہ دنیا کے ڈاکٹرز کے پاس آپ کو بھاگنا پڑے گا، پیسے لگانے پڑیں گے، آنا پھر بھی آپ کو وہیں ہے جہاں ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں. وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سر سورج کا سسٹم ہے. اچھا، اس کائنات کا نظام سورج کے چلنے کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، اور بالکل جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے بتایا بھی ہے کہ میں نے دن کو کام کے لیے، رات کو آرام کے لیے بنایا. بالکل. صبح اٹھیں، فجر پڑھیں، واک کریں، ایک اچھا سا ناشتہ، دوپہر کو ہلکا سا کھانا، اور ایک کیلولا، اور رات کے وقت ہلکی سی نیند عشاء کے بعد.
فجر تک. تو عشاء سے فجر تک نیند لیں، یہ سورج کا سسٹم ہے. اگر آپ نے اس کے اگینسٹ چلا تو آپ مسئلہ. یعنی ہمیں فطرت کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. 100% ایک ڈیٹا شو ہو رہا ہے، آپ ذرا چیک بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، کہ جو بڑے شہروں میں 4-5 بڑے شہروں میں، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، آئی تھنک پشاور بھی تھا اس میں، اور کراچی، ان میں ایک جو فوڈ پانڈا ہے ان کی ڈیلیوریز کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ 70% سے زیادہ ڈیلیوریز رات 10 بجے سے لے کر لیٹ نائٹ 3 بجے تک ڈیلیوریز تھیں، اور سارے کا سارا وہ میدا ہے، ان نیچرل، پروسیسڈ فوڈ. پروسیس فوڈ. تو ہم نے آپ کو ایک روٹین کا بتا دیا کہ بس فطرت کے مطابق چلیں، زندگی سکون. فطرت کے اگینسٹ زندگی بے سکون ہے. دوسرا کام فوڈ کا، اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ کھائیے تو سکون میں رہیں گے، اور انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں نہ کھائیں تو سکون میں رہیں گے. جب آپ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو بس بے سکونی ہے. تو بہت سادگی کی بات. اور تیسرا یہ ہے کہ اسپرچویلٹی، یہ کہ اسپرچویلٹی ایک ڈسپلن ہے. اسپرچویلٹی اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. اسپرچویلٹی یہ کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے. اب یہ 3 چیزیں، ان کو زندگی میں اپنے آپ کو شامل کر لو، اور آپ ایک پرسکون، قبض کیا، شوگر کیا، بلڈ کیا، ہارٹ کیا، کبھی بھی پریشان نہیں ہو. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایسی وباؤں سے جو الوبا ہے، جو بیماریوں کی جڑ ہے، تو آپ کو نیچر اور فطرت کی طرف لوٹنا ہوگا. اور اگر ہم پیچھے جائیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 150 سال پہلے تو پروسیسڈ فوڈ نہیں تھا. لوگ سورج غروب ہونے کے ساتھ سو جاتے تھے، طلوع ہونے سے پہلے جاگ جایا کرتے تھے، بالکل ایسے. اور صحت مند تھے، لمبی عمریں تھیں ان کی، 100 سال سے بھی بڑی عمر. اب بھی اگر ڈاکٹر صاحب سرچ کیا جائے تو دنیا میں ایسے بلو زون ایریاز کہلائے جاتے ہیں. میں نے اس پہ سرچ کر کے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. وہاں لوگ اب بھی 100+ زندگی جیتے ہیں. تو اس پر جو ریسرچ پیپر آئے ان میں یہی تھا کہ وہ فطرت کے قریب ہیں، وہ ٹائم پہ سوتے ہیں، ٹائم پہ جاگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا کھانا جو ہے دیسی یا پروسیسڈ فوڈ نہیں ہے. تیسری چیز مجھے ان کی بڑی جو ریسرچ پیپر میں لکھی گئی وہ یہ تھی کہ وہ جو سوسائٹیز ہیں وہ ایسی جوائن کرتے ہیں کہ ان میں وہ بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو یہ خوش ہونا، دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا، یہ بھی صحت اسی کو ہم کو اسپرچویلٹی کہہ رہے ہیں. بالکل دوسروں کے کام آنا اسپرچویلٹی ہے. یہ آپ کو روحانی جو ہے بالیدگی، روحانی تقویت ہے آپ کے لیے. نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیے پریشان رہیں گے. بالکل. وہ کیا ہے نا کہ آپ لوگوں میں سے بہتر ہوا دوسروں کو جو نفع پہنچائے. یہ کیوں بہتر ہے نفع پہنچانا؟ کیا ہے کہ آپ نے آپ کو نفع پہنچاتا ہے، جب بالکل دوسروں کو بالکل سکون دیتے آپ کو سکون ملتا ہے. بالکل تو اس کے بغیر اگر آپ چاہیں کہ خوش رہ پائیں تو میرے خیال میں مشکل ہے. ناممکن ہے. بالکل بجا آپ نے کہا. بلکہ آج کل کچھ ایسے پوڈ کاسٹ بھی ہیں، پوڈ کاسٹر بھی ہیں، اور بیٹھے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں لوگوں کو اس وقت ایچ پائل ہو رہی ہے. یہ جو لوگ چڑچڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، بے چینی کا شکار ہیں، اندھیرے سے انہیں ڈر لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ایچ پائلوری کا پرابلم ہے. کہتے ہیں بے شک ٹیسٹ کرا لیں. بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری کی جو فوڈ ہیبٹس اور آج کل جس طرح کی خوراک بن رہی ہیں، میٹس اور پروسیس میٹس اور فوڈ، اس طرح کی چیزیں ہیں، یقیناً اس میں ایچ پائلوری ایک اچھا خاصا عمل ہے. یہ تنگ کرتا ہے، میدے میں ایک بیکٹیریا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ چڑچڑا پن ہو. ایچ پائلوری کی وجہ سے تھوڑا سا اسٹامک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پرابلم اور عوامل ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں کہ یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھیں. ایچ پائلوری کہیں نہ کہیں پہلے بھی ہوتا اب ہوگا. وہ تو اب ایگزسٹ جو کرتا ہے ہے. جب اتنی زیادہ سائیکولوجیکل، سوشل، پولیٹیکل اور اس طرح کے پرابلمس بڑے ہیں نا، ان ساری چیزوں نے ایک ایسا مرکب بنا دیا کہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ اس انسان بہت پریشان ہے. ایچ پائلوری یس اٹس اے پارٹ آف دیٹ، لیکن وہ چند % اس کا حصہ ہے. اچھا، یعنی اتنا اب نہیں کہا جا سکتا. یس آپ نے آپ کو اوورال اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے جب تک آپ اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی ٹھیک نہیں کر پائے گا. ڈاکٹر بھی کسی حد تک بات چلائے گا، پھر وہ ڈاکٹر وزٹس کے اوپر وزٹس، ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ، بات پھر وہیں آئے گی. بالکل پھر وہیں آئے گی. یا تو پوری زندگی دعا کھا لیں، ڈاکٹروں کی فیسیں بھرتے رہے اور پیسے لگاتے رہیں، پیسے شروع میں پہلے کمائیں اور وہی پیسے اپنے آپ پہ لگائیں. یا دوسرا جو ہم آپ سے بات کہہ رہے ہیں، صرف 3 چیزیں: اپنی روٹین کو ٹھیک کر لیں، اپنی فوڈ کو ٹھیک کر لیں، اور اپنے سوشل جو لائف ہے اس کو ٹھیک کر لیں. دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، ناراض مت ہوں، تانا مت دیں، آپ طنز مت کریں. یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو اندر سے سکون دیں گی، اور جب اندر سے سکون آئے گا نا تو باہر جتنی بھی سراسیمگی ہو، جب باہر جتنے بھی پریشانی ہونا، آپ اندر بالکل ٹانگ پہ رکھ بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون اتار دے گا. یہ 3 بالکل چیزیں جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ حسد، غیبت، کینہ، بغض، یہ روحانی بیماریاں ہیں، اور یہ پھر جسمانی بیماریوں کی طرف انسان کو لے آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل اپنی آپ کی صحت، بات ہے. اور ایک یاد رکھیے گا، یہ جو آپ سے شروع میں بات ہوئی تھی، قبض، جسمانی بیماریاں، ڈائریا، گیس کا بننا، فلیچولینس، یہ ساری کی ساری خوراک سے بھی تعلق رکھتی ہیں، روٹین سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری اسپرچویلٹی سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا تعلق فیملی ہے. آپ کی اپنی لائف اور سکون اس وقت ہوگی
آپ کی صحت اور آپ کا اسٹامک اور آپ کی قبض اور آپ کی بیماری اس وقت ٹھیک رہیں گی کہ جب آپ ٹھیک رہیں گے. آپ اس وقت ٹھیک رہیں گے. یہ 3 عوامل میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے ساتھ آپ کی فیملی لائف جڑی ہے. اپنا خیال بھی رکھنا ہے اور اپنی فیملی کا, کیونکہ ان کی صحت بھی آپ سے جڑی ہے اور یہ خوشی آپ سے جڑی ہے, اور یہ خوشی ٹوٹلی آپ کو پرسکون رکھے گی. پھر دوستوں کا خیال, ہمسایوں کا خیال, ان ساری چیزوں سے ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں. جب ہم نے ان سے اپنے آپ کو ہٹایا ہے, ہم بیمار پڑے ہیں. بالکل آپ کی بات بجائے میں ایک دن وہ پڑھ رہا تھا کہ چونکہ ڈائبٹیز پیشنٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں, اور آپ بھی اسلم کلینک اینڈ ڈائبٹک سینٹر چلا رہے ہیں, میں نے آپ کی پروفائل دیکھی, تو کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بالخصوص ہمارے خطے میں لوگوں کو ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شوگر کھانے سے, چینی کھانے سے اس سے ڈائبٹیز ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف پریشانی اور ٹینشن بھی تو ہے نا, بہت زیادہ, اس میں اپنے کوئی شک نہیں سوشل ہے. ریلیشن بہتر نہ کرنے کی وجہ بھی تو ہے. آپ کسی بھی 5 لوگوں کا انٹرویو کر لیجیے آج کل, 18 سال سے اوپر, مرد و زن کوئی بھی ہو, کسی پروفیشنل سے ہو, تو آپ دیکھ لیں گے 5 میں سے کوئی 1 یا 2 بندہ ضرور اپنی بے وجہ پریشانی, اسٹریس کا, انوائرمنٹل اسٹریس ہے, بڑی ریزنز ہیں, ان کا شکار ہے. اب اس ایک چیلنجنگ دور میں آج کل جہاں پہ اتنی زیادہ اسٹریسرس ہیں, اپنے آپ کو پرسکون رکھنا بہت مشکل ہے. مشکل ہو جاتا ایک ہے. چیلنجنگ کام ہے, آپ کر سکتے ہیں, لے کر کیا جائے. جو ہم نے بتایا روٹین سیٹ کر لیں, ایک ڈسپلن میں رہیں, اور کوشش کرنی ہے. آپ بس کوشش کر سکتے ہیں, ایک پہلا قدم تو اٹھائیے. آپ جب پہلا قدم اٹھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے اور پریشانیاں اور تکلیفیں کم کر دیں گے, آپ کی بیماریاں ٹھیک کر دیں گے. اور کھانے کے ساتھ ہے ڈائبٹیز کا تعلق, ایک بری روٹین کے ساتھ ہے ڈائبٹیز کا تعلق, اور شوگر کا تعلق جو ہے وہ سستی کے ساتھ ہے. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل, سستی سے پناہ مانگی اللہ کے رسول نے, غم سے پناہ مانگی ہے. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں اسپرچویلٹی کا ذکر کیا نا, یہ دعا اس اسپرچویلٹی کا حصہ ہے. اور ایک اور جو دعا, اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری, اس عافیت مانگنے کا تعلق بھی اس اسپرچویلٹی سے ہے. اگر اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے, سکون بہت مشکل ہے. بالکل اس کو اپنی زندگی میں دھر لائے, اس کو زندگی میں مت نکالیے, اور اس کو سچ چمتے رہیے, اور آپ پھر دیکھیے کہ کیسی آپ کی کیفیت رہتی ہے اور کیسا سکون آپ کے اندر اتر آتا ہے. یعنی ایک پاورفل سول, پاورفل رول جب آپ بنا لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ جسمانی تکلیف سے دور ہو جائیں گے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک پوڈ کاسٹ سنی تھی, اس میں ایک شخص تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں نے وداؤٹ میڈیسن جو اپنی ڈائبٹیز ہے اس کو کیور کیا ہے. بالکل. اور انہوں نے صرف اپنا کھانا بدلا ہے, ہاں انہوں نے گندم چھوڑی ہے, ہاں مطلب جتنے یہ گندم, چاول, مکئی, باجرہ, ان کو چھوڑ کے اس کی جگہ سیلڈ لے آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل میری زیرو پہ آ گئی. تھوڑا سا تاریخ کو پڑھ لیں, 1960 اور 50 سے پہلے جو لوگوں کی کیفیت اور روٹین ہوتی تھی نا, اس روٹین کے اوپر لے آئیے اپنے آپ کو, کبھی بھی شوگر نہیں ہوگی, اور جن کو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو ہر جگہ کے اوپر, کتابوں میں, ویڈیوز میں, سوشل میڈیا میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے, یہ کر لیں, وہ کر لیں, وہ کر لیں. ہم نے کہتے ہیں چھوڑو ان سب کو, صرف اور صرف ایک چیز کو اپناؤ, صرف اور صرف ایک رول ماڈل رکھو, اور اس رول ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار دو, کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ رول ماڈل از پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو انہوں نے کھایا وہ کھاؤ, جو انہوں نے پیا وہ پیو, جس طرح زندگی انہوں نے گزاری اس طرح گزارو. یس, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے گزارے, وہ تو بڑی ہستی تھی. بالکل جی, بڑی ہستی ہیں, کوشش تو کر سکتے ہیں نا آپ, ان کے قریب تر تو نہیں, لیکن ان کو 0.1% تو سٹارٹ کریں نا جناب. اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے. ایک سمپل سا راستہ ہے. بالکل بالکل. طب نبوی آج بھی موجود ہے, اور آج بھی دیکھیں ہم ڈاکٹر صاحب کی ساری لائف جو ہے طب میں گزری ہے, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, لیکن یہ بھی یہی نتیجہ بتا رہے ہیں کہ طب نبوی آج بھی بیسٹ ون ہے, یقیناً آج بھی وہ سب سے اوپر ہے. اور طب نبوی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک حکیم آیا, پورا سال مریض ہی کوئی نہیں, ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو وہ پھر حاضر ہوا, عرض کی کہ کیا وجہ ہے. آپ نے فرمایا ہمارے لوگ بھوک رکھ کے کھاتے ہیں. اب بھوک رکھ کے کھانے کا کنسیپٹ آج کل تو ختم ہو گیا. آج کل ہے کہ جی بھر کے کھائے, پیٹ پھاڑ کے کھایا ہے کہ اب نہیں دوبارہ کھایا. لوگ اسی طرف آ رہے ہیں. آج کل جو واٹر فاسٹنگ ہے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, آپ تمام لوگ سنتے ہوں گے. یہ کنسیپٹ وہی تو کنسیپٹ ہے. بالکل پرافٹ جو ہے ٹوائس ویکلی, سوار و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روزوں کو کاؤنٹ کریں نا, پورے سال کے 365 دنوں میں تقریباً 150 سے زائد روزے بنتے ہیں جو پرافٹ رکھا کرتے تھے پورے سال میں. تو کم کھانا صحت ہے, کم کھایا بالکل کریں. بالکل. بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ مجھے صلی یاد اللہ آ گئی, علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے, کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو معلوم ہے, یہ کہ بالکل آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہوگا. پرابلم پیش یہ آتی ہے کہ
اور یہ بڑا مشکل کام ہے، میں آپ کو واقعی سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جیسے ہی ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے روٹی روٹی روٹی، جیسے ہی آنکھ کھولی تو ہم نے کھانا کھانا کھانا، ہمارا صبح دوپہر شام ناشتہ کرتے ہیں تو خیال ہی ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانا کیا کھانا ہے، کھانا کھاتے ہیں دوپہر کو تو رات کا خیال ہوتا ہے، بالکل ورک پلیس سے جب گھر جاتے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب یہ نہیں پڑھنا کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے کہ رات کو گھر جا کے کھانا کیا کھانا کھانا ہے۔ کیا ہے. اب یہ ایک ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، اس روٹین سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم کیا ہے، وہی بات میں آپ سے بار بار کر ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کر سکتے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن مشکل کام ہی تو کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو شروع کیجئے، اب کسی ایک انداز سے شروع کر دیجئے کہ صبح کوشش کریے کہ رات کو سب سے اگر جو لوگ لیٹ سوتے ہیں کوشش کیجئے کہ 15-20 منٹ نیچے آنا شروع کر دیجیے، 12 ہیں تو 11:30 12:45، پھر آہستہ آہستہ، اور یہی کوشش کیجئے کہ آپ عشاء کے فوراً بعد سونے کی عادت ڈالیے، یقین کریں آپ کی باڈی کی ہارمونز جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹرز سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ کریٹر نے بتا دیا نا، جس نے بنایا ہے اس نے بتا بھی دیا کہ یہ کرنا ہے، اور رات کے وقت جتنے بھی آپ کی باڈی کی مرمت کرنے کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور آپ کو سکون میں کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریے، جیسے ہم نے بتایا کہ جتنا بھی نیچر کے نزدیک رہیں آپ کی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی، یقین جانیے۔ بلکہ یکدم نہیں ڈاکٹر صاحب، جیسے کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی روٹین پہ آ جائیں اور فطرت کی طرف لوٹنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک دن اسٹڈی کر رہا تھا کہ پری ڈائبٹیز کے مریض جو ہے وہ زیادہ ہیں نوجوانوں میں، جوانوں میں، مطلب تو یہ پہلے آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ میں ڈائبٹیز کی طرف جا رہا ہوں آہستہ آہستہ؟ کہہ رہے ہیں کہ ہر 6 میں سے جو ہے وہ ایک مریض جو ہے وہ ڈائبیٹک ہے پاکستان میں، اور کچھ عرصے کے بالکل بعد پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہر 4 میں سے، یعنی کمرے میں 4 لوگ بیٹھے اس میں سے ایک شوگر کا مریض ہوگا، اور اس کی پہلی جو حالت ہوتی ہے وہ پری ڈائبیٹک کی ہوتی ہے، مطلب شوگر کی تھوڑی سی علامات شروع ہوں، اور ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے، اسپیشلی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کہ وہ کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیجئے کہ شوگر کے مرض ہے تو آپ اپنے آپ کو اسی وقت سے محتاط کر لیجئے، اپنے آپ احتیاط کرنا شروع کر دیجئے، اور بس احتیاط شروع کر دیں گے تو آپ کو پری ڈائبیٹکس کا ڈائبیٹکس میں بھی نہیں ہوگے۔ اور پری ڈائبیٹکس میں 3-4 چیزیں دیکھ لیجیے، اگر فیملی ہسٹری ہے، اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں، آپ کا ویسٹ بہت زیادہ ہے، اور آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ خیال کیجیے 3 مہینے بعد شوگر ایک دفعہ چیک کرا لیجیے، تو اور یہ صرف احتیاط کرنا شروع کر دیں، آپ کو نہ شوگر ہوگی نہ پری ڈائبٹیز۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے کہا کہ بزرگوں کو، والدین کو، تو یہ جو موروثی بیماریوں کا کنسیپٹ ہے، کیا یہ حقیقت ہے کہ اگر یس، ٹائپ 1 والدین میں تھی ڈائبٹیز تو جو ہے، ہمیں بھی ہوگی؟ یس ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ یقیناً ایک موروثی، اس میں بعض کا جینیٹک کنسیپٹس آ جاتے ہیں، لیکن ٹائپ 2 جو ہے یہ زیادہ تر انسولین ریزسٹنس اور ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے موسٹلی، اس میں صرف اور صرف آپ کھانے پینے کی روٹینز جو ہیں وہ ہی میٹر کرتی ہیں، اور یقین جانیے آج کل جو ہے ہمارے پاس ینگ جنریشن جن کو شوگر دور دور تک نہیں ہو سکتی تھی، اب 23 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، میرے پاس ایک پیشنٹ آئی 23 سال کی، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، اچھا وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اور بڑی حیرانگی والی بات ہے، جسٹ 23 ایئرز، اینڈ ان کی والدہ کو محترمہ کو شوگر تھی۔ تو ہمارا آپ سے یہ کہنا ہے ایک شوگر کے حوالے سے ایک ٹیک اوے میسج ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خاندان میں شوگر ہے تو بہت محتاط ہو جائیں، اور والدین کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے، آپ کو شوگر ہو گئی ہے نا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے بچوں کو بھی شوگر ہو جائے گی، مطلب آپ جب اپنے بچوں کی عمر میں تھے اس وقت تو آپ کو شوگر نہیں تھی نا، لیکن بعد میں ہو گئی، تو آپ کیا سمجھ کے آپ بچے اس سے چھوٹ جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، نہیں، غلط کنسیپٹ ہے۔ اگر بچے وہ روٹین بدل لیتے ہیں اپنے کھانے یس، کی، تو یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اگر شوگر ہے تو آپ کے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اپنی اگلی نسل کو بچانا ہے تو آج ہی عمل کیجیے اور اپنی روٹین بدلیے تاکہ آپ کو بچوں کی روٹین بدلے، اپنی روٹین ہی بدلیں گی تو بچے کیسے آپ کی روٹین بدلیں گے؟ بالکل تو بالکل سب سے پہلے اپنی روٹین بدلیے، سب سے پہلے صرف اور صرف قدرتی چیزیں کھائیے، گھر سے ساری ان نیچرل آرٹیفیشیل چیزوں کو نکال دیجیے، آپ کے گھر سے شوگر نکل جائے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب قدرتی چیزیں ہیں لیکن قدرتی چیزوں کو بیلنس کھانا بھی ضروری ہے نا، کہ آپ بالکل کاربز ہی لیتے رہیں لگاتار، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ دیسی آٹا ہے لیکن مقدار میں زیادہ کھائی جائیں کھائی جائیں۔ اس میں بس ایک ہی رسول یاد رکھے، چھوٹے چھوٹے رسول ہیں، اچھا، ایک ہی پروفٹ کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے، علیہ جو وسلم، کچھ بھی کام کرو میانہ روی کے ساتھ کرو، ہاں بالکل، بات آپ کی بجائے بات ختم ہو گئی۔ میانہ روی جو ہے ہر حوالے سے بہت ضروری ہے، اور میانہ روی ہی ہمیں راہ راست پہ رکھ سکتی ہے۔ تو یہ بات آپ کی بجا ہے کہ ہمیں خود، کیونکہ اب میں خود ایسے آبزرو کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو چکی ہے، اس طرح ہارٹ اٹیک کے پرابلم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اسی ویک میں نے 2 ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک کے کیسز دیکھے، بالکل ینگ ایج، ہیلدی نظر آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر میٹابولک پرابلمز، میٹابولک ڈس آرڈرز کے ساتھ اب سٹریس آ گئی، اب آخری اور مین فیکٹر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، سٹریس۔ یس، دیر از سٹریس، اللہ ٹف سٹریس، گھر کے حالات، معاش کے حالات، معیشت کے حالات، سیاست کے حالات، اسٹڈی کے، اور پھر ہماری ٹریننگ نہیں ہے،
کبھی کبھار نمبر کم آ جائے تو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اپنی مزاج کی چیز نہیں ملی تو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، وائی فائی چل نہیں رہا تو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اور میچ آ کے تو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. بالکل بالکل تو جس کو کالجز میں چاہیے کہ ان چیزوں کو پلیز دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ اسٹریس کو کوپ کرنا کیسے ہے، اور یہ اسٹریس مین فیکٹر ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بس جو بزرگ بہت پرانے ہیں 70-80 سال کے ہیں، ابھی بھی حقہ سگریٹ پیتے ہیں اور ایکٹیو لائف گزارتے ہیں، لیکن ان کو اسٹریس نزدیک نہیں آتی، نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے. ویسے بائی دا وے آج کل بہت کم ایسے 60 سال سے لوگ ہیں اوپر جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر نہ اور بلڈ پریشر نہ ہو، یہ تو موسٹلی بہت لوگوں زیادہ کو ہے. ہے. جو لوگ خوش رہتے ہیں وہ بیماری سے دور رہتے ہیں. اور اس میں نے ایک دیکھا ہے کہ ایک اسٹڈی تھی، اس میں انہوں نے آبزرو کیا کہ وہ جو لوگ جو تھوڑے سے صحت مند ہیں، مطلب جن کا BMI 27 سے زیادہ ہے اور وہ واک کرتے ہیں، ان لوگوں کی نسبت زیادہ صحت مند اور بیماری فری رہتے ہیں جو لوگ اسمارٹ ہیں لیکن لائف اسٹائل ان کا خراب ہے اور سست رہتے ہیں اور واک نہیں کرتے. اچھا یعنی واک کرنے والے، لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن معذرت، واک کرنے والے موٹے لوگ زیادہ صحت مند رہتے ہیں اور واک نہ کرنے والے اسمارٹ لوگ غیر صحت مند رہتے ہیں. اچھا، یعنی واک کا تعلق موٹے پتلے ہونے سے نہیں ہے. اگر آپ موٹے ہیں، ہیلدی ہیں، واک کرتے ہیں تو آپ ہاں یس، ہیلدی رہیں گے. ہیلدی رہیں گے، بالکل رہیں گے. اچھا بس آپ کیا کریں کہ میں نے آپ کو بتایا نا، لائف اسٹائل چینج کرنے میں یہ واک کا بھی تعلق ہے. اچھا، میں ایک دن واک کر رہا تھا تو مجھے ایک تھوڑے سے وہ دبلے پتلے شخص ملے. میں نے کہا وہ واک کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آلریڈی میں بڑا پتلا ہوں، میں نے واک کر کے کیا کرنا ہے. واک کا تعلق، ایک بات بڑی عجیب لگے، واک کا تعلق خوشی کے ساتھ بھی ہے. اچھا، خوشی کے ساتھ. یس، ایکسرسائز کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جم میں اتنے بڑے بڑے وزن اٹھاتے ہیں، اور جو پہاڑوں پہ چڑھنے والے اور ہائیکرز ہوتے ہیں، وہ جب اوپر جاتے ہیں تو ان کو ایک بڑی خوشی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی اچیومنٹ کی. واک کا تعلق کچھ ایسے ہارمونس، انڈورفنز اینڈ کیفلنز وغیرہ نکلتے ہیں باڈی میں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں، جو ہیپی ہارمونس ہیں. اچھا آپ کو ایک چیز اچیو کرتے ہو، آپ دوسروں سے مختلف ہو، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے اور یہ خوشی دیتی ہے آپ کو. صحت تو اس کا ایک ایکسپیکٹ ہے. واک آپ اپنی باڈی کی ضرورت کو پورا کرتے ہو، یہ ایک اچھا پہلو ہے. بالکل بالکل بالکل، یہ ضرورت ہے. اور اس سے پیچھے ہم دیکھیں تو ہمارے بزرگ، اب تو ہم تھوڑا سا چلنا ہو تو بائک لے کے، گاڑی لے کے نکلتے ہیں، وہ کئی میلوں پیدل چلا کرتے تھے. اسی وجہ سے تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے صحت مند ہونا ہے تو 100 سال پیچھے چلے جائیے. بالکل خوراک بالکل کے معاملوں میں، واک کے معاملوں میں، نیند کے معاملوں میں، روٹین کے معاملوں میں ٹھیک ہو جائیں گے آپ. بالکل بالکل، آپ کی بات بجائے کچھ چیزیں حقیقت ہیں، کچھ حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ ویسے سوشل میڈیا پہ لوگ ڈرا رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے سنا کہ ایک ڈاکٹر صاحب وہ ہیں، وہ آج کل بہت پاپولر ہیں، کہہ رہے ہیں جی ٹوتھ پیسٹ بند کر دیں، اس سے کینسر ہو رہا ہے. ارے اب میں بھی ڈر گیا، میں نے کہا ٹوتھ پیسٹ تو ہم استعمال کرتے ہیں. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بس کہہ لیجیے کہ اپنا اوپینین ہوتا ہے. سالہ سال سے ایسی چیزیں چل رہی ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ریسرچ میں آ جاتے بالکل ہیں. بالکل ہمارے یہاں بس ریسرچ نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں کوئی تحقیق بیسڈ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. باہر کے ہاں وہاں پہ تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے، وہاں بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے جو ان چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو کئی دہائیوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، ابھی تک کچھ بالکل. نہ کچھ ہو چکا ہوتا. اور پھر ایک برانڈ بھی نہیں ہے نا، مختلف برانڈ چل رہے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ فارمولہ ہے. کوئی فارمولہ ایسا ہوگا جس میں ایسا کیمیکل ہے جو آپ منہ میں رکھتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی گولی زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو فوراً اثر کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ منہ میں لے کے جاتے ہیں تو فوراً آپ کے بلڈ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس گولی کی بناوٹ اور اس گولی کی فارموکوکائنیٹکس ہوتی ہیں، وہ بنائی ایسی جاتی ہے کہ وہ فوراً ایبزارب ہو جائے. بالکل بالکل تو وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. خیر اس کو بالکل. چھوڑیے، لیکن آپ کرنا نہ چاہیں تو نہ کریں، آپ مسواک کریں. نہیں نہیں، وہ تو بہتر ہے، مسواک ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ہلدی، سرسوں کا تیل، اور اس میں آپ تھوڑا سا لونگ اس کا پاؤڈر شامل کر کے تو وہ استعمال کریں. نمک تو انہوں نے کہا یہ استعمال، وہ تو اچھی بات ہے. ہمارے بزرگ لوگ یہی نمک اور ان چیزوں سے جو ہے اپنی صحت کو بہتر کرتے تھے. اس طرح ہلدی ہے، اس سے اپنی صحت بہتر رکھتے تھے. تقریباً ہمارے کچن میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر ہمیں ان کا استعمال اور افادیت پتہ چل جائے تو ایک قسم کی ادویات ہماری بیماریوں کے لیے کچن میں موجود ہیں. آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ یہ جو عقل ہے یہ بھی اللہ نے انسان کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس عقل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو، انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرو. اب کسی نے اس عقل کو استعمال میں لا کر یہ چیزیں بنا لی ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، ان کو بالکل استعمال بالکل کیجیے. اگر آپ ایسا کرنا ہے تو پھر تو ایسا کرو نا کہ سواری کے لیے بھی پھر وہی جانور استعمال کرو جو پہلے کیا کرتے تھے، اور جو نہیں نہیں، بیسیکلی ادھر اللہ ہم تعالیٰ. نہیں جاتے. ہاں نہیں، عقل انسانی نے انسان کو یہ چیزیں دی ہیں، اب اس کو استعمال کرنا چاہیے جناب. بالکل وہ بالکل اپنا اپنین ہو سکتا ہے، اب کوئی نہ کرنا چاہے تو ہے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ استعمال کیجیے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب کی بات بجائے، اور خوش رہنے، صحت مند رہنے کے لیے یہ 3 باتیں ضروری ہیں جو مجھے سیکھنے کو ملی. ایک، ہم نے نیچر کی طرف لوٹنا ہے، یقیناً. اور اس میں ہم نے اپنی غذا کو دیکھنا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد استعمال کرتے تھے، جس میانہ روی کے ساتھ، جس توازن کے ساتھ استعمال کرتے تھے، ہمیں اپنی خوراک کو ویسے بنانا ہے. اور تیسری چیز ڈاکٹر صاحب نے بڑی قیمتی کہی کہ آپ نیچر کی طرف لوٹ بھی آتے ہیں لیکن آپ کے اندر روحانی بیماریاں ہیں، حسد،
कीना, गीबत, बुग़्ज़, आप दूसरों को देख नहीं सकते, तो ये जो बीमारियां हैं ये आपके जिस्म को सेहतमंद नहीं होने देंगी। ये भी वो वबा हैं जो उम्मुल वबा हैं। आपके अंदर अगर हसद, कीना, बुग़्ज़ या इनमें से कोई बीमारी पनप रही है तो पहले उसे निकालिए, फिर नेचर की तरफ लौटिए, फिर सेहत ही सेहत है। और इस सेहत के साथ लोगों ने सैकड़ों साल उम्र पाई है, लंबी उम्र पाई है और आखिरी उम्र तक सेहतमंद रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी रूह का भी ख्याल रखा है। तो हमें रूह का भी ख्याल रखना होगा। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छी डिस्कशन रही, बहुत कीमती अल्फाज आपने अता किए। आखिर में आप नाजरीन के लिए भी एक बात जो बहुत बरस पहले मैंने कहीं से सुनी थी, तो अपने वालिद साहब के बारे में फरमा रहे थे। कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे जो वालिद हैं ना, उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वो सिर्फ एक हदीस के ऊपर गुजार दी। अच्छा, बड़ी अजीब बात थी। तो मैंने पूछ लिया उनसे, तो मैंने कहा सर बताइए। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि कुछ मफ़हूम इस तरह के तुम में से बेहतर इंसान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। बेशक बेशक बजा है। तो कहते हैं कि मैंने अपने वालिद को ना बस इस हदीस के ऊपर पूरी ज़िंदगी अमल करते हुए देखा, और यकीन कीजिए कि इसी के अंदर तमाम असूल जो है ज़िंदगी गुजारने के पिन्हा है। अगर इस एक बात के ऊपर आप अमल कर लेते हैं, आपको ज़िंदगी भर कभी परेशानी नहीं होगी, ना इस दुनिया में और ना उस दुनिया में। सलामत रहिए, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल, सर आपकी बात फॉर बजा है, इनवाइटिंग मी। हकीकत पर मबनी है। बल्कि मुझे वहाँ एक बात याद आ गई, कुछ अर्सा पहले मैंने एक कॉलम पढ़ा था, तो एक शख्स जो किसी बाहर के मुल्क में गया, तो वहाँ दो लोग बैठे थे, बड़े सेहतमंद, बड़े अच्छे लगे, होटल पे मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा कि हम भी पाकिस्तान से हैं। तो उन्होंने कहा इससे भी मज़े की बात बताते हैं कि ये मेरे वालिद साहब हैं, इनकी उम्र 125 साल और मेरी 100 साल है। तो वो कहते हैं मैं चौंक गया कि इतने सेहतमंद, ठीक, जवान। कहते हैं इससे भी बड़ी बात है, कहते हैं कि सारी ज़िंदगी ना मेरे वालिद साहब बीमार हुए हैं ना मैं बीमार हुआ। तो वो कहते हैं कि मैंने फिर और तजस्सुस से पूछा कि क्या वजह है सेहत की। तो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों में ये चला आ रहा है कि हम हर लुक़मा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं कमाल क्या है। और कभी पेट भर के नहीं खाते। बिल्कुल, तो मैंने ये वही बिल्कुल बताया, फार्मूला है, जस्ट फॉलो द लाइफ ऑफ यानी प्रॉफिट रूहानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, आप पाकीज़ा कर रहे हैं, और हाँ। साथ तिब के जो असूल हैं उनसे आप सेहतमंद हसूल हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रगुजार हूँ। व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग यासिर जामी पॉडकास्ट।